بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ جناب میں ثاقب اور آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان ویورس کا جنہوں نے مجھے لائک کیا، سبسکرائبس کیا اور ویوز بھی دیے یا کامنٹس کیے نیچے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ آپ کی وجہ سے، آپ نے جتنی بھی حوصلہ افزائی کی، اس کی وجہ سے ہی مجھے مزید حوصلہ ملا اور میں اپنی جو نئی ویڈیو لا رہا ہوں، جس کا میں نے لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا ٹاپک کا، روح کیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے یہ بھی ویڈیو آپ کو لاسٹ ویڈیو کی طرح بہت اچھی لگے گی یا انفارمیٹیو ہوگی انشاءاللہ۔ لاسٹ میں تو صرف انٹروڈکشن تھا، لیکن انشاءاللہ اس میں جو آپ کو انفارمیشن دی جائے گی، امید ہے آپ کے لیے بہت کام کی ہوگی یا آپ کو بہت مستفید ہوں گے اس سے آپ۔ جی جناب، تو ہم آتے ہیں پھر اپنے ٹاپک کی طرف، اور ٹاپک ہے ہمارا روح کیا ہے۔ ویسے تو یہ بہت ہی یعنی کہ غور طلب اور بہت لینتھی ٹاپک ہے۔ اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو شاید ایک یا دو ویڈیو اس کے لیے کام نہیں کرے گی، نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے، یا اس کے لیے بہت ورڈز ہیں جو بولے جا سکتے ہیں یا بتائے جا سکتے ہیں۔ میں مختصراً آپ کو جتنی بھی نالج دے سکوں، جتنی بھی تحقیق کی ہے میں نے آپ تک پہنچا سکوں۔ تو جناب سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں اس ٹاپک میں ایک سب سے پیاری آیات جو کہ سورہ الاسراء میں بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ دیکھیں، آج سے پہلے بھی لوگ جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یا انبیاء سے سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ اس طرح کے ٹاپک ہمیشہ اس سے ہی لوگوں کے ذہن میں رہے ہیں یا سوالات رہے ہیں۔ تو جو سوال کیا کرتے تھے، جو آپ کے ذہن میں بھی یا سب دوسرے انسانوں کے، مسلمانوں کے ذہن میں ہوتا ہے روح کے بارے میں، یا تو کس روح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں تم سے روح کے بارے میں، کہہ دو کہ روح ہے امر سے میرے رب کے، اور نہیں دیا گیا تم کو علم میں سے مگر تھوڑا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جناب، روح کے بارے میں سوال کیا گیا اور جواب آیا کہ کہہ دو روح ہے امر سے، یعنی کہ روح امر ربی ہے، جس کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں ہے کہ روح من امر ربی، یعنی کہ اللہ کا حکم یا فیصلہ جو اللہ نے کر دیا، حکم کر دیا اور وہ وجود میں آ گیا۔ تو جناب کیا وجود میں آ گیا ہے کہ ایک انسان وجود میں آ گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح بنائیے، اور میں نے جو میرے امر تھی یا میرے فیصلہ تھا، میرا حکم تھا، اور لاسٹ میں کیا فرما رہے کہ علم میں سے مگر تھوڑا، یعنی کہ علم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس اس کا علم کائناتوں کا یا جتنے بھی علوم ہیں ان کا بہت زیادہ ذخیرہ ہے، مگر آپ اس کو امیجن کریں گے کہ جتنا بھی علم ہے وہ ہمارے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ یعنی کہ ابھی بھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں، دنیا ریسرچ کر رہی ہے، اور کتنی ہی چیزیں ہیں جن کو ابھی ان کو کرید رہی ہے یا ان پہ ریسرچ کر رہی ہے اور نہیں حاصل کر پا رہی ہے۔ تو جناب نیکسٹ یہ اب روح کے بارے میں آپ کو یہ کوشچن جو اس کا آنسر ملا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح میرا امر ہے۔ وہ دوسری ایک اور آیات بڑے زبردست، اس میں آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی کہ دیکھیں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ٹاپک جو میں شروع میں نے آپ کو پہلے ٹاپک میں ویڈیو میں فرمایا تھا کہ اللہ اشرف انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے، دیکھیں جناب اب آپ کو اس کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی طرف کی روح پھونکوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے روح پھونک رہا ہے، یعنی کوئی چیز پھونکتا ہے جب بندہ، یا کوئی جیسے آپ جاتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کے پاس، یا یعنی علماء کرام کے پاس جاتے ہیں،
جو بھی مطلب روحانی علاج کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی پر دعائیں یا قرآن مجید کی آیات یا اس طرح کی چیز جب پھونکی جاتی ہے، یعنی وہ پھونکتا ہے نا، یعنی اس آیات کا یا اس کا اثر جو آپ پر آ رہا ہے اور اس سے آپ شفا یاب ہو رہے ہیں، یعنی کہ اس آیات کا جو اثر تھا وہ آپ پر آیا اور آپ شفا یاب ہوئے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف کی روح پھونک رہا ہے تو کیا پھونک رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، تحقیق طلب بات ہے، اور اس میں پھر میں قرآن کی طرف آپ کو رجوع کروں گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، مثال اس کے نور کی ایسی ہے جیسے ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک قندیل میں ہے، قندیل ایسی ہے کیسی ہو جیسے ایک ستارہ موتی کا سا چمکتا ہوا روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے جو زیتون ہے، نہ شرقی اور نہ غربی ہے، قریب ہے اس کا تیل بھڑک اٹھے کو خواہ نہ چھوئے اسے آگ، زمین پر روشنی ہے، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے، اور بیان فرماتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، نور یعنی کہ روشنی ہی روشنی۔ اب جب ایک روشنی ہی روشنی اگر جس چیز پہ پھونک رہی ہے تو کیا پھونکے گی؟ روشنی یا اپنی وہ صفت ہی پھونکے گی نا، وہ جو بندہ اپنی صفت پھونکے گا تو وہ جو انسان کے اندر جائے گی کیا جائے گی؟ وہ بھی وہی چیز جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کو پہلے اپنی ویڈیو میں جو آیات کوٹ کی تھی اس میں کیا فرمایا تھا کہ میں اپنا ایک نائب پیدا کر رہا ہوں دنیا میں۔ نائب کیا ہوتا ہے؟ نائب وہ اپنا اسسٹنٹ دنیا میں پیدا کر رہا ہوں۔ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کیا؟ اشرف المخلوقات اسی لیے کیا گیا کہ انسان پہلے جو امر ربی سے پہلے ایک حیوان تھا، یعنی کہ اس کے اندر وہ خصوصیات نہیں تھی، صرف ایک انسان ہی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یعنی جو روشنی تھی یا جو نور تھا یا علم تھا اس کو اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ باقی جتنے بھی دوسری مخلوقات تھی جن میں جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، پہاڑ، اللہ تک کہ پہاڑوں نے بھی مطلب کہ وہ کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، یعنی بہت زیادہ بوجھ ہے اس کا نور کا آپ کے، مگر ایک انسان ہی تھا جس نے اسے ایکسیپٹ کیا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، کیونکہ یہ سوچ رکھتے ہیں، اچھی بری چیزوں کی سوچ رکھتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں روح جو اللہ کا امر ہے وہ ہمیں ہمیشہ اچھے عمل کی طرف لے کے جاتی ہے، اچھی چیزوں کی طرف، نیک اعمال کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جو ہمارا مادی جسم ہے وہ ہمیں مطلب بہکاتا ہے یا بہک سکتے ہیں، اس سے وہ بہک سکتا ہے، مگر جو روح ہمیشہ کیونکہ وہ اللہ امر ربی ہے، اللہ کے اس سے نور سے بنی ہے، تو وہ اللہ کی طرف جاتی ہے یا اپنے مالک حقیقی کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے جناب کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آیا ہوگا اس میں کہ کیا روح کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو جناب قصہ مختصراً کہ اس کا آنسر جو روح کیا ہے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ صحیح اور غلط کا فرق جانتی ہے روح کو علم جو اللہ نے دیا ہے، جتنا بھی علم دیا ہے، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا، جو کہ کوئی بھی کسی نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اللہ کی یہ تجلی یا نور کا علم وہ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، حتیٰ کہ فرشتوں نے، جنات نے اور پہاڑوں نے، اور آپ اس کے اوپر ریسرچ کر سکتی ہیں، قرآن مجید میں آیات موجود ہیں اس کے۔ تو جناب امید ہے کہ آپ کو جو میرا ٹاپک اچھا لگا ہوگا، یا جتنی بھی میں نے اس میں آپ کو چیزیں بتائی ہیں اس پہ آپ اس سے ایگری کریں گے، اور آپ کے لیے کافی مفید ہوں گی یہ معلومات۔ دوسرا یہ ہے کہ لاسٹ میں آپ سے فرمانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو رمضان کے بارے میں صرف ایک میں چیز آپ کو ایک شارٹ سا واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں جو آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہوگا کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فضیلت دی ہے اس مہینے کو۔ تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک واقعہ آپ کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا میرے سے زیادہ بھی قریب ہو، آپ کے قریب ہے کوئی یا ہوگا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے سے بھی بہتر ایک قوم آئے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تیرے اور میرے درمیان تو 70 پردوں کا فاصلہ ہے،
مگر اس قوم وہ جو قوم روزہ رکھے گی اور افطار کے ٹائم خشک ہونٹوں سے پیاسی زبان سے سب، وہ جب ٹائم ہوگا اور اس وقت جب روزہ کھولنے کا ٹائم ہوگا تو میں ان کے اتنے قریب ہو جاؤں گا کہ یعنی یہ آپ اور میرے درمیان تو 70 پردوں کا فاصلہ ہے، مگر ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، اور اس وقت وہ جو بھی دعا مانگیں گی ان کے میں قبول فرماؤں گا۔ تو ناظرین ویورز، پلیز، یہ اتنا بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس میں آپ بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں روحانی، کیونکہ اس میں انسان کی جو روحانی طاقت ہے بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ آپ جو بھی ذکر کریں گے، جو بھی قرآن مجید پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے یا نوافل ادا کریں گے، تو بہت تیزی سے آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں اور اپنی روحانی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں پلیز میری ویڈیو کو پلیز لائک کیجیے گا اور مزید سپورٹ دیجیے گا، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اور اس کو سبسکرائب کیجیے گا، جو نئے ویورز آ رہے ہیں پلیز اس کو سبسکرائب کریں۔ اور لاسٹ میں یہ کہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں جلد لے کے آؤں گا، اور رمضان کے ٹاپک کے حساب سے ہوگی، تو انشاءاللہ پلیز ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ ضرور لائک کیجیے اور کامنٹس کیجیے، اگر کسی قسم کی کوئسچن ہے اور تو پلیز مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ ان کو میں جواب